نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین، بات شہدائے احد کی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں غزوہ احد میں قربان فرما دی تھی، ان میں حضرت خیثمہ بھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خیثمہ کے بیٹے حضرت سعد وہ جنگ بدر میں شریک ہو گئے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی تو بیٹے کے نام پہ قرعہ نکلا۔ بیٹے نے جنگ میں شمولیت فرمائی، جنگ بدر میں لڑتے لڑتے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تو حضرت خیثمہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول جنگ بدر میں شمولیت نہیں کر سکا، جنگ بدر سے میں محروم رہ گیا تھا، تو میرا بیٹا شام رات کو مجھے خواب میں ملا، بہت حسین و جمیل ہے، بہت بڑا محل ہے، محل میں سیر و سیاح کر رہا ہے، تو مجھے وہ کہتا ہے یہ ہے جگہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی جنت میں، کتنے حسین و جمیل باغات ہیں، کتنے خوبصورت محلات ہیں، تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی میرے پاس آ جائیں۔ تو حضرت خیثمہ نے اللہ کے رسول کے پاس گئے اور درخواست کی، اللہ کے رسول دعا مانگے آپ، اللہ مجھے شہادت کا رتبہ، شہادت کا مقام عطا فرما دے جنگ احد میں۔ تو میرا بیٹا جنت میں چلا گیا ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے، میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، دعا مانگے اللہ پاک مجھے بھی شہادت عطا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا مانگی حضرت خیثمہ کے لیے، تو حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے دن شہید ہو گئے۔ حضرت اسیرم کا نام تھا عمر بن سعد عاصم، عمر بن ثابت، وہ اسیرم کے نام سے مشہور تھے، تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھے، انہیں بڑی ہی مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی مخالفت کی۔ جنگ احد کا وقت آیا تو ان کے دل میں ایمان گھر کر گیا، دل میں ایمان داخل ہو گیا حضرت اسیرم کے رضی اللہ عنہ، تلوار لی میدان احد میں چلے گئے، لڑتے 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 اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ابھی وہ موت و حیات کی کشمکش سے دوچار تھے، تو کسی صحابی نے آ کر پوچھا کہ آپ کے دل میں یہ داعیہ کیسے پیدا ہوا کہ آپ جنگ احد میں شرکت کریں؟ وہ کہنے کہ میں نے دیکھا اسلامی لشکر کو احد کی طرف آ رہا ہے، تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش میں بھی اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، میں بھی اللہ کے رسول کا صحابی بن جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہی مجھے یہ جذبہ دیا، میں بھی اللہ کے رسول کے بعد نکل آیا، کلمہ پڑھا، عمل کوئی نہیں کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ سنت کی پیروی کی، بہت کم وقت کلمہ پڑھا، اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے، اللہ سے جنت العدن، جنت الفردوس لے گئے جو اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میدان احد سے واپس آ رہے تھے، تو میدان احد سے واپسی پہ اللہ کے رسول نے جو بھی آپ کو ملتا، اللہ کے رسول پوچھتے مدینہ والے خواتین کا کیا حال ہے جو باہر سے، ان بچوں کا کیا حال ہے جو باہر سے، ان جوانوں کا کیا حال ہے جن کو ہم مدینہ چھوڑ کر آئے تھے، وہ پوچھتے اللہ کے رسول، اس سے جو بھی آپ کو مدینہ میں ملتا، رستے میں ملتا، اس سے واپسی پر تو صحابہ کرام بتاتے یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
واپسی میں ان کا گزر اللہ کے رسول کے پاس سے ہوا، یا اللہ کے رسول ان کے پاس سے گزرے، ایک انصاری عورت آئی. ایک حدیث میں آتا ہے قبیلہ بنو درہم کی عورت تھی. وہ پوچھتی ہے کہ کیا حال ہے اللہ کے رسول کا، کیا حال ہے صحابہ کرام کا. تو پوچھتی ہے وہ خاتون. تو کسی کہنے والے نے اس سے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا، تمہارا خاوند شہید ہو گیا ہے، اللہ کے رسول صحیح سلامت ہے. تو وہ عورت کہتی ہے مجھے دکھائیں کہاں ہیں آپ، اللہ کے رسول کہاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. صحابہ نے کہا وہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. اس عورت نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو وہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کی زیارت کے بعد ہر مصیبت ختم ہو جاتی ہے، آپ اتنی بڑی نعمت ہیں ہمارے لیے. لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا مسلمانوں کو. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان جتلایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر مومنوں پہ بڑا احسان کیا جب ان میں رسول بھیجا اور رسول امین بھیجا. سب سے بڑا احسان انسانیت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. پہلے بھی خون بہتے تھے، پہلے بھی لوگ لڑتے تھے، اللہ ویسے آپس میں جاہلانہ جنگ لڑتے تھے، اور جس وقت اللہ کے رسول آئے تو اس وقت بھی جنگیں ہوئی. فرمایا یعلمون کما تعلمون، جیسے زخم تم کو پہنچتے ہیں اس طرح ان کو بھی زخم پہنچتے ہیں. تمہارا اور ان کا فرق یہ ہے تم جو زخم کھاتے ہو، جو ضربے کھاتے ہو، جو تکلیف اٹھاتے ہو، تم اس کے بدلے میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، اور یہ کافر لوگ مشرک لوگ اللہ سے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتے. مسلمان جہاد کرتا ہے، لڑائی لڑتا ہے لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو فل عزت دینے کے لیے مسلمان جہاد کرتا ہے. اور یہ کافر ہے وہ دنیا کے لیے لڑتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے. مسلمان اپنے ایمان کے لیے مرتا ہے، اپنے ایمان کے لیے شہید ہوتا ہے، اپنے دین کے لیے شہید ہوتا ہے، ملک و ملت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ جنتی ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ جنتی ہے، جو اپنی عزت کا محافظ ہو وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی شہید ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے ملک کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے قرآن کی حفاظت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. مسلمانوں کی بقا، مسلمانوں کی عزت، شان، وجاہت جہاد کرنے میں ہے. جب تک یہ جہاد کرتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، سر بلند رہیں گے. اگر جہاد چھوڑ دیں گے تو رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بنے گا. جہاد کسی وقت چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ چھوٹ سکتا ہے جہاد. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ شہید کی جان بہت آسانی کے ساتھ نکلتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا میری جان نکل گئی ہے، ایسی آسانی کے ساتھ خوشی خوشی. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندو فادخلوا فی عبادی وادخلوا جنتی، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارا اللہ نے اچھا مقام دیا. فرشتے شہید کی روح کہتے ہیں کہ حرام حرام سے آپ نکلیں. چنانچہ حرام حرام سے شہید کی جان نکلتی ہے، شہید کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا. تو میدان جنگ میں صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی، بہت پریشانی ہوئی، لیکن اللہ کہتے ہیں جس وقت وہ پریشانی پہنچی اللہ نے صحابہ کرام پر غنود کی طرح کر دی. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کئی دفعہ تلوار گری، لڑتے لڑتے مجھ پہ نیند غالب آ جاتی، تلوار گر جاتی اور پھر میں اٹھا لیتا. اللہ نے رحمت فرمائی مسلمانوں پر. اور جو منافقین تھے اللہ کہتا ہے وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهْمَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. وہ زمانہ جاہلیت کے خیالات ان کے دل میں تھے،
نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، ہم زخمی ہو گئے، ہماری عزتیں غیر محفوظ ہو گئی۔ وہ زمانے جاہلیت کے تصور سے ان کے دل میں، منافقین کے دل میں، اور جو مومنین تھے اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، ان کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، تلوار ہاتھ سے گر جاتی تھی، پھر اٹھاتے تھے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی تمانی کا سبب نیند کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ جس وقت مسلمانوں کے سخت وقت آتا ہے ان کی تمانیت کے لیے کوئی نہ کوئی معجزہ رونما فرما دیتے ہیں، اس طرح مومنین کو یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو جاتا ہے، بہت راسخ قسم کا اعتماد ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جنگ احد میں مسلمان خواتین کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت صحابہ کرام زخمی ہوئے تو حضرت عائشہ اور ام سلیم اور ام سلیب یہ صحابیات اپنی کمر پہ پانی مشکیزیں بھر بھر کر لاتی اور شہداء کو پلاتی اور زخمیوں کے زخم کو صاف کرتی۔ تو صحابیات کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کو تا قیامت جاری رکھے۔ واخر دعوانا